جب جب درد کا بادل چھایا، جب غم کا سایہ لہرایا، جب آنسو پلکوں تک آیا، جب یہ تنہا دل گھبرایا، ہم نے دل کو یہ سمجھایا، دل آخر تو کیوں روتا ہے، دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے، یہ جو گہرے سناٹے ہیں وقت نے سب کو ہی بانٹے ہیں، تھوڑا غم ہے سب کا قصہ، تھوڑی دھوپ ہے سب کا حصہ، آنکھ تیری بیکار ہی نم ہے، ہر پل ایک نیا موسم ہے، کیوں تو ایسے پل کھوتا ہے، دل آخر تو کیوں روتا ہے، دل آخر تو کیوں روتا ہے۔ ہر کلے ٹور پہ جانے سے پہلے پلاننگ ضروری ہے، اور جب ایسے جگہ جا رہے ہو جہاں پر نہ تو سگنلز ہو اور نہ کچھ ملتا ہو تو اس کے لیے پلاننگ مسٹ ہے۔ پھر جو چیزیں لے کے جانے ہو وہ خریدنا، اگر تک گئے ہو تو بیٹھ کے پانی پی لینا، پھر گھر جا کے بیگ پیک کر کے سو جانا، کیونکہ نکلنا تو آپ کو جلدی ہوگا اور سونا بھی تو ضروری ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کرنا اور دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے نکل جانا۔ لیکن میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں گبن جبہ۔ ہمارے گاؤں سے گبن جبہ تک تقریباً 70 کلومیٹر کا راستہ ہے اور ہم پہنچے 5 گھنٹوں میں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ، آپ کی گاڑی پہ اور ٹریفک پہ۔ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے مٹا، پھر بیدرا، قزدرش قلعہ اشارے سے ہو کے آپ نے جانا ہے کالا کوٹ، وہاں سے لیفٹ ٹرن لے کے صخرہ کی طرف جانا ہے۔ اگر کچھ رہتا ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے لیکن کر سکتے ہو۔ تو اس وقت ہم صخرہ روڈ پہ راحت کوٹ میں موجود ہے، جو چیزیں رہتے ہیں وہ ابھی ہم لے رہے ہیں، اور یہ آخری اسپاٹ ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تو یہاں سے ہمارا نیکسٹ جو ٹارگٹ ہے وہ ہے لال کو۔ ہاں تھوڑا رک گئے، 4 گھنٹوں کا سفر کیا ہے گاڑی میں، ابھی آگے میں بھی 1 گھنٹے تک کا راستہ ہے، اور اس کے بعد چونکہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تو ہائیکنگ کے تھرو ہم ٹاپ تک پہنچیں گے۔ ہم اس وقت سی لیول سے کافی ہائٹ پہ ہے، تو ایک دم یہاں پر یہ ہوا چینج ہو گئی، اور جس طرح آگے جائیں گے ٹاپ تک پہنچیں گے تو اور ٹھنڈ ہو جائے گی، اور میں بہت ہی بور ہو گیا تھا گھر میں بیٹھ کے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے بوریت کو دور کرنے کے لیے۔ یہاں
پر ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے تو یہ پل آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہ نہیں تھا، یہ ابھی ریسنٹلی بنایا ہے. یہ بہت اچھا کیا ہے کیونکہ یہاں پر نیچے پانی جا رہا ہے اور بڑے بڑے پتھر ہے، تو یہاں پر گاڑی کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا تھا یہاں سے گزرنا. فائنلی ہم لالگو تک پہنچ گئے اور یہاں تک گاڑی کا سفر تھا. اس سے آگے روڈ بھی نہیں ہے اور یہاں پر پارکنگ ہے، تو بندہ ایزیلی یہاں پر گاڑی کھڑی کر سکتا ہے اور سیف بھی ہوگی. یہاں کے کچھ لوکلز نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا ہے پارکنگ کا، تو اچھی بات ہے، گاڑی سیف ہوتی ہے. شانو، تو یہ ہماری شانو ہے. یہاں پر جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ تو کافی زیادہ ہے، تو ہم شانو کے تھرو وہ ٹاپ تک لے کے جائیں گے. تو یہ ہماری شانو ہے، دیکھیں کتنی پیاری شانو ہے. شینو، شانو اور شینو بہن بھائی ہے، اور یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہدایت اللہ. انشاءاللہ کی 20 منٹ. یہ دیکھیے بھائی کہہ رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، تو آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں یہ تھوڑے کمزور ہیں، تو 1 گھنٹے تک لگے گا ہمیں یہاں سے ٹاپ تک پہنچنے میں، اور ہماری جو شانو ہے وہ 20 منٹ میں پہنچ جائے گی. کیا بات ہے. آج جمعے کا دن ہے اور ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ٹاپ تک. یہ ویو چیک کرے. ہمارا جو شانو ہے وہ چلا گیا، زیادہ تر سامان وہ لے کے جا رہا ہے اور وہ آگے جا رہا ہے. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں راستہ بھی دکھائے گا، اور ہم نے ابھی ہائیکنگ سٹارٹ کی. ہوپس ہو کہ 30-40 منٹ تک ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے. دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کام شروع ہے، تو جب یہ روڈ بن جائے گا تو پھر بہت ایزی ہوگا، پھر بندہ آسانی سے بہت آگے تک گاڑی میں جا سکتا ہے. ہم جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں تو موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے. یہ دیکھیے کون ہے، ہماری شانو کی آوازیں سنیے، سکون مل رہا ہے یار قسم سے. اس وقت میرے ساتھ عباس اور معاذ ہے. کس طرح کیا سین ہے یار؟ سین کا تو پوچھو مت، قسم سے سب لڑکوں نے ہمیں یہ سارا سامان دیا ہے. بس خدا کے کیا اٹھایا ہے؟ یہ 4 مرغیاں ہے، ہمارے ساتھ ٹینٹ ہے، اپنی بیگز ہے. فیل تو ہے کہ بس اور اسٹیمنا ڈاؤن ہے. ہاں یہ دیکھیے سب کا اسٹیمنا ڈاؤن ہے. تقریباً 45 منٹ کے ہائیکنگ کے بعد سوچا کہ گھوڑے کا سفر بھی انجوائے کر لے. یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ گھوڑوں کا سروس بھی اویلیبل ہے، تو اگر آپ نہیں جا سکتے تو اس کے تھرو بھی آپ جا سکتے. یہ دیکھیے
آل دا وے بن جبہ کے ٹاپ پہ اس وقت موجود ہے، وہ بھی گھوڑے پہ. سب سے پہلے عطا اللہ اور شانو پہنچ گئے تھے، کیونکہ شانو پہ چیزیں پڑے تھے اور عطا اللہ اس کے ساتھ آ رہا تھا. اور سیکنڈ میں پہنچا ہوں، ابھی زہیب اور ماجد پہنچ گئے اور باقی دوست ابھی آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ جگہ چوز کی ہے ٹینٹ کے لیے، تو یہاں پر اب ہم ٹینٹ لگاتے ہیں. باقی جو دوست ہیں وہ بھی پہنچ گئے اور ٹینٹ کے لیے وہ پیچھے جگہ میں نے سلیکٹ کی تھی، لیکن وہاں پر تھوڑا سلوپ ہے تو ہم نے جگہ چینج کی. تو یہاں پر اب ہم ٹینٹ لگائیں گے. لیکن یار ہم تو بہت تک گئے ہیں. ویٹ، آئی ہیو این آئیڈیا. یہ ہمارا ٹی مین ہے. چائے ریڈی ہے، ابھی چائے پیتے ہیں. پھر اس کے بعد شام کے لیے باربیکیو کا پروگرام ہے. دیکھ سکتے ہیں ہمارا جانو بھیا اور اجمل لگے ہوئے ہیں، چکن کاٹ رہے ہیں. تو آئیے جی میں آپ کو اپنے ٹینٹ کا ٹور کراتا ہوں. یہ ہمارا ٹینٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ ادھر یہ چیزیں پڑے ہوئے ہیں. اللہ بھائی سو رہے ہیں، یہاں پر موبائل وغیرہ پڑے ہیں اور یہاں سے یہ ویو. یہاں پر تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بہت زیادہ سردی ہوگی، لیکن موسم نارمل ہے. اور ہم نے ٹینٹ میں یہ سامان وغیرہ رکھ دیے ہیں، لیکن ابھی ایک کول ٹینٹ بھی ہمارے ساتھ ہے تو ابھی وہ لگا رہے ہیں. تو آپ لوگ ٹائم لیپس انجوائے کریں. ویسے جگہوں پہ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صفائی کا بہت ہی خیال رکھیں. اور یہ دیکھیں ہمارا ماجد بھائی. تو ہم نے ٹینٹ لگا لیا، دونوں ٹینٹ لگ گئے. تو ابھی میں تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں. میں بھی تھوڑا سوتا ہوں، تو سونے کے لیے میں یہ یوز کروں گا. ابھی ٹھنڈ لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، کیونکہ یہ موسم چینج ہو رہا ہے. یہ ہمارا پلو ہے، اس پہ ہم بھی سوئیں گے اور اس میں اب اندر گھسیں گے، اس میں سوئیں گے. یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہے. باربیکیو ہم نے کھا لیا اور ابھی چاول پکا رہے ہیں. اور اس کے بعد چائے تو مسٹ ہے. حسین رات ہو، بون فائر ہو اور ہاتھ میں ایک کپ چائے نہ ہو نہیں سکتا. پھر اس کے بعد ڈانس نہ ہو، ناممکن. اور آپ کا بھائی تو ہے ہی مائیکل جیکسن. Allah